نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قابل احترام حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے، جس نے انسان کی زندگی میں خوشی اور غمی کو رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں خوشی نہ ہو یا جس کی زندگی میں غم نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہے، یہ چیز لازم اور ثابت ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اس بات کی خوشی تھی کہ انہیں جنت میں بھیجا گیا، اس بات کی خوشی تھی کہ فرشتوں نے ان کے لیے سجدہ کیا، اور جیسے ہی شیطان کے وسوسے میں آنے اور منع کردہ پھل کھانے کا مسئلہ درپیش ہوا، آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا تو انہیں یہ غم لاحق ہو گیا۔ تو پہلے انسان کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رکھ دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، کسی سے یہ چیز مفر نہیں ہے، دور نہیں۔ لاکھوں درود و سلام اللہ کے سارے انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، خاص کر غم کے حالات میں، رنج میں ایک انسان کیسے زندگی گزارے، کون سے کام انجام دے، اور رب العالمین کی ذات پر کیسے یقین رکھے، غم و رنج کے ایام کو کیسے گزارے، صرف کرے، اس بات کی تعلیم رب العالمین نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے اور آپ کی زندگی کو نمونہ اور اسوہ بنایا ہے۔ محترم حضرات، تمہید سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج آپ کے سامنے جس عنوان اور موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے، تو آج میرا موضوع ہے کہ غم کا کیا علاج۔ شریعت نے انسان کے لیے غم کا کیا علاج بتایا ہے۔
اور اس سے بھی بات واضح ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں غم کا معاملہ لگا ہے، جڑا ہے، ہر وقت یہ چیز انسان کے ساتھ رہے گی، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر ایک انسان اسی بات کی تلاش میں ہے کہ کیسے میں راحت حاصل کروں، کیسے میں سکون حاصل کروں، کیسے میری زندگی سے رنج ختم ہو جائے، غم ختم ہو جائے۔ کوئی روپیے پیسوں کے معاملے میں غم کر رہا ہے، کوئی نوکری کے معاملے میں غم کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کے معاملے میں غم کر رہا ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے پر غم کر رہا ہے، کوئی اولاد ہونے کے بعد اولاد کی فکر میں غم کر رہا ہے، یا کہ کسی کے والدین انتقال کر گئے ہیں، والدین کی یاد میں غم کر رہا ہے۔ انسان کی زندگی کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی معاملے سے غم کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، یہ بات ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں یہ چیز بطور امتحان رکھا ہے، بطور آزمائش کے رکھا ہے۔ یہ دنیا خود امتحان کی جگہ ہے، جسے دار الابتلاء کہتے ہیں، دار الاختبار کہتے ہیں، دار الامتحان کہتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے، جانچنے ہی کے لیے بھیجا، جیسا کہ سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہ بابرکت ذات ہے جس نے موت اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں عمل کرنے میں کون بہتر ہے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، ابتلا لے کہ تم میں عمل کرنے میں کون بہتر ہے۔ اور اس امتحان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے میں بھی بیان کیا کہ کائنات کو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کائنات کے بنانے کے بعد زمین پر انسانوں کو بھیجنا ہے، اور انسانوں کو بھیجنے کے بعد ان کا امتحان لینا ہے۔ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کی ذات وہی عظیم بابرکت ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنا دیا، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اور بتایا کہ یہ کائنات کا بنانا کس لیے ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ جانچے، دیکھے، امتحان لے کہ تم میں عمل کرنے میں کون بہتر ہے۔ کائنات کو بنانے کا مقصد بھی انسان کا امتحان ہے، انسان کے لیے زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد بھی انسان کا امتحان لینا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے مصائب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر کبھی گرمی آتی ہے تو کبھی سردی آتی، کبھی بارش کا موسم آتا ہے، اور اس سے بھی کبھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ گرمی میں سردی کا مطالبہ کر کے انسان پریشان ہوتا ہے، سردی میں گرمی کا مطالبہ کر کے انسان پریشان ہوتا ہے، بارش میں چھت کا مطالبہ کر کے، بارش رکنے کا مطالبہ کر کے انسان پریشان رہتا ہے، چاہتا ہے کہ گرمی نہ ہو، سردی ہو، سردی میں چاہتا ہے کہ سردی نہ ہو، گرمی ہو، بارش میں چاہتا ہے کہ بارش نہ ہو، بارش نہ ہونے پر چاہتا ہے کہ بارش ہو۔ یہ انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے، اور یہ معاملہ جو رب العالمین نے بطور قانون فیصلے کے طور پر جو رکھا ہے، یہ بھی ایک امتحان کے طور پر رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا امتحان لیں کہ تم میں محنت کرنے والے کون ہیں، صبر کرنے والے کون ہیں، کون محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے۔ رب العالمین کی عبادت و اطاعت میں مجاہدہ کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے، تاکہ ہم یہ جانچ لیں، امتحان لے لیں۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ اور دوسری جگہ پر رب العالمین نے اس بات کی وضاحت میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تاکہ ہم تمہیں جانچیں، امتحان لیں، کبھی خیر کے ذریعے، کبھی شر کے ذریعے۔ خیر کے ذریعے بھی رب العالمین کا امتحان ہوتا ہے، شر کے ذریعے بھی رب العالمین کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ابن عباس
رضی اللہ عنہما نے کہا کہ شر اور خیر کے ذریعے بندے کا امتحان کیسے ہوتا ہے، تو اس سے مطلب یہی ہے کہ کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی گرمی میں، کبھی سردی میں، کبھی بارش کے ذریعے، کبھی مال دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی اولاد دے کر، کبھی اولاد کو چھین کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی غمی عطا کر کے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتا ہے، یہ جانچتا ہے۔ یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا، یہ کائنات، یہ زندگی جو بنائی ہے امتحان کے لیے، اور اس امتحان میں غم شامل ہے۔ انسان کی زندگی میں غمی کا آنا یہ بطور امتحان، لیکن جب انسان کی زندگی میں غمی لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، رنج و غم انسان پاتا ہے، تو کبھی اللہ کی ذات سے بدظن ہو جاتا ہے، اللہ کے تعلق سے کبھی بدگمانی میں اپنی زبان سے غلط کلمات بھی نکالنے پر آ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے انسان کی طبیعت اور اس کی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے دے کر آزماتا ہے تو دینے کے بعد انسان خوشی میں کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اسی انسان کو اس کا وہی رب روزی روک کر، رزق کو روک کر آزماتا ہے، وہاں پر بندہ پچھلی نعمتوں کو بھلا کر، پچھلی انعامات کو بھلا کر یہ کہنے پر اتر آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، نیچا کر دیا میرے رب نے۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کا ذکر کر دیا کہ امتحان کبھی دے کر ہوتا ہے تو کبھی لے کر ہوتا ہے، کبھی زیادتی میں ہوتا ہے تو کبھی کسی کمی میں ہوتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ انسان کی زندگی جو امتحان کے طور پر ہے، تو اس امتحان میں غموں کا لاحق ہونا یہ حق ہے، سچ ہے۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کیا کرے، اپنے غموں کا علاج، اپنے غموں کا مداوا وہ کیسے کر سکتا ہے، کس طرح کی دوا کے استعمال سے اپنے غموں کی بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ شریعت کا اگر مطالعہ کریں، شریعت کو دیکھیں تو ہمیں شریعت اس کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو غم کے وقت میں کیا کرنا ہے۔ محترم حضرات، شریعت نے ہمیں سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا ذریعہ غموں کو دور کرنے کا یہ بتایا کہ انسان غم کے وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اس لیے کہ شیطان جو انسان کو ایمان سے، اطاعت و فرما برداری سے دور کرتا ہے، تو اس میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ غم ہے، پریشانی۔ کبھی فقر و فاقہ کا ڈر دلاتا ہے، دنیا چھن جانے کا ڈر دلاتا ہے، کبھی دوسروں کی مالداری، عیش و آرام کی زندگی کی مثالیں پیش کر کے بتاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں تم کیا ہو، عمر میں دونوں برابر، علم میں دونوں برابر، تم دونوں ایک ہی جگہ رہنے والے دوست تھے، آپس میں ہمیشہ مل جل کر رہنے والے تھے، وہ کس قدر آگے بڑھ گیا، تم کس قدر نیچے رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے نواز دیا، تم پر اللہ کا کرم نہیں ہے، تم پر اللہ کا رحم نہیں ہے، مایوس کر دیتا ہے۔ شیطان کی یہ چال ہے کہ اس کے ذریعے شیطان انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور ایمان کی کمزوری انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی۔ کبھی کبھی انسان کے زبان سے نکلنے والے کلمات، دل میں آنے والی بدگمانیاں، اور کبھی اعضاء سے کیے جانے والے اعمال، اس کے ذریعے انسان ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، دین سے نکل سکتا ہے۔ یہ غم کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جب انسان غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، کئی طرح کی بیماریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کئی طرح کے برے کام اپنے اندر انسان پنپنے اور پیدا کرنے کا معاملہ شروع کر دیتا ہے۔ غم جب انسان کے اندر زیادہ ہو، حسد کی کیفیت، دشمنی کی کیفیت، دوسروں کے معاملے میں بری نیت انسان کے اندر آتی ہے، ایمان کی کمزوری، انسان عبادت سے دور ہو جاتا ہے، مساجد سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور لوگوں سے کٹ کر، رشتے ناطے توڑ کر انسان بالکل ایک دیوانہ پن زندگی گزارنے پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ایسے غم کے وقت میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کر لے،
توحید کو مضبوط کریں، اس لیے کہ ایمان کی مضبوطی شیطان کے وسوسے اور شر سے انسان کو بچاتی ہے، اور ایمان کی مضبوطی انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی اور اس نے میری تقدیر لکھ دیا ہے۔ ایمان میں ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان شامل ہے، جو میری تقدیر میں ہے وہی چیز مجھے ملے گی، جو چیز میری تقدیر میں نہیں ہے وہ چیز مجھے نہیں مل سکتی۔ انسان کا ایمان انسان کو صبر عطا کرتا ہے، ثابت قدمی عطا کرتا ہے، تسلی عطا کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے تعلیم دی کہ ایمان کو مضبوط کریں اور نیک اعمال کرتے جائیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اگر کوئی نیک اعمال کرے ایمان کے ساتھ، خواہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کر رہے ہیں اس سے بہتر بدلہ ہم انہیں عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر کیا ہے، ایمان اور عمل صالح بہتر زندگی عطا کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ بہتر زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ بھی عطا کرتا ہے، ایمان کا بدلہ، عمل صالح کا بدلہ۔ محترم حضرات، ایمان اور توحید، ایمان کی مضبوطی انسان کو ہر طرح کے غموں سے محفوظ کرتا ہے۔ ایمان کی مضبوطی اور توحید سے انسان ہر ہمیشہ خوشحال رہتا ہے، خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے، مسلمانوں کے لیے مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا یہ سارے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اس وقت صحابہ اتنے غم میں تھے کہ غم کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر آ گئے اور یہ کہنے لگے، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کے سر کو قلم کر دوں گا۔ اس قدر غم میں تھے، رنج میں تھے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں انہیں خود بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس قدر غم میں، غم کے عالم میں انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کے سر کو قلم کروں گا۔ اور دوسرے صحابہ سب کے سب غم میں ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ جب آپ مدینہ آئے تو آپ کے آنے کی وجہ سے مدینے کی ہر چیز روشن ہی روشن ہو گئی تھی، لیکن جب آپ رخصت ہو گئے مدینہ سے تو مدینے کی ہر چیز اندھیرے میں چلی گئی، تاریک ہو گئی تھی۔ سب کے سب غم میں ہیں، لیکن ایسے وقت میں صحابہ کے غموں کو دور کرنے، صحابہ کو دلاسا دلانے، تسلی دینے اور ہمت دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ممبر پر ٹہرے، جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے یہی بات دہرائی، کہا کہ سنو، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ جملہ جس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آخر تسلی دینے کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کیوں کہا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے؟ توحید کی بات کیوں بتائی؟ ایمان کی بات کیوں بتائی؟ اس لیے کہ جب یہ بات سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بندہ یہ مان لے کہ اللہ زندہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا وہی تھا، اس نے بھیجا اور اس نے اللہ کے رسول کو بلا لیا۔ جو غم صحابہ کا تھا اس تقریر اور توحید کی بات سے ساروں کا غم ہلکا ہو گیا۔ یہ ایمان کی بات، توحید کی بات اور ایمان کی مضبوطی یقیناً غموں کو دور کرتی، غموں کا مداوا اسی میں رکھا گیا۔ صحابہ مکی کے ابتدائی دور میں جنہیں ستایا جاتا تھا ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے، لیکن وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ہر ہمیشہ تسلی کے طور پر یہی کہتے تھے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو جاؤ، صبر کر لو اور تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔
ایمان کا انعام جنت کی شکل میں جب ملے گا تو یہ سننا ہی تھا کہ صحابہ کے لیے ساری تکلیفیں بہت معمولی ہو گئیں، یہ سارے غم بہت معمولی ہو گئے. جاتے گلیوں میں جا کر کہتے اصبروا آل یاسر موعدکم الجنہ، کہ اے یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. آخر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، ان تکلیفوں کو سامنا آج کا انسان ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن ان کے لیے وہ تکلیفیں آسان کیوں تھیں، وہ غم کے ایام آسان کیوں تھے، وہ رنج کے واقعات آسان کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا. ایمان کی مضبوطی غموں کو ہلکا کر دیتی. ایمان ہی کی دولت سے انسان خوشی بخوشی زندگی گزار سکتا، کبھی انسان کو غم لاحق نہیں ہوتا. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی بات کی وضاحت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ہر ہمیشہ وہ خوش رہتا، اس کی زندگی خوشیوں میں گزرتی ہے. فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے کہ ہر ہمیشہ وہ خیر ہی خیر میں رہتا، اور یہ انعام، یہ فضیلت صرف مومن ہی کو حاصل ہے، مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال کیا، یہ معاملہ، یہ خیر کی بات، یہ بہتر زندگی، اور جس پر تعجب کیا جا سکے ایسی زندگی صرف مومن ہی کو ملتی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، کہ مومن ایمان ہونے کی وجہ سے جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے، خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے، اور جب مومن اس پر مصیبتیں آتی ہیں تو صبر کرتا ہے، تو صبر کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارتا ہے. نعمتیں ملنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشی میں، اور مصیبتیں آنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشی میں، اس لیے کہ ایمان اسے نعمتیں ملنے پر شکر گزار بناتا ہے اور مصیبتیں آنے پر صابر بناتا ہے، صبر کرنے والا بناتا ہے. تو دونوں حالتوں میں یقیناً یہ بہتر زندگی گزارنے والا ہے. ایمان سے انسان ہر طرح کے غموں کو اپنے سے دور کر لیتا ہے. محترم حضرات، غموں کو دور کرنے کے علاج میں شریعت نے جو علاج ہمیں بتایا، اس میں سے ایک علاج یہ ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم آئے تو ایسے غموں میں چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے خاندان، قبیلے، بھائی بہن، رشتہ داروں میں جو مصیبتوں میں ہیں، غموں میں ہیں، تو ان کے غموں کو دور کرنے کا کام کرے. اپنے جان پہچان میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں، معاشرے، محلے، گاؤں میں اگر کوئی انسان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی مصیبت کو دور کرنے کا کام کرے، اس کی پریشانی کے دور ہونے کے سامان کا انتظام کرے. یہ ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے غموں کو دور کر لیتا ہے. اور کیوں نہ ہو، اگر مجھ پر کوئی مصیبت آئے، ایسے مصیبت میں میں دوسروں کو دیکھوں کہ ان پر بھی مصیبت آئی ہے اور ان کی مصیبت کو دور کرنے پہ میں جاؤں گا، تو یقیناً یہ میرا دوسروں کی مصیبت میں کام آنا میرے لیے تسلی کا سامان ہے. یہ تسلی اس معنی میں کہ صرف میں ہی مصیبت میں نہیں ہوں بلکہ دوسرے بھی مصیبت میں ہیں. تکلیف صرف مجھ پر نہیں ہے بلکہ دوسروں پر بھی تکلیف ہے. اور یہ ایسا ذریعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہے گا. اگر اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے، اللہ کی نصرت کو پانا ہے، تو یہ کہا گیا کہ تم دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے. اور دوسری حدیث میں کہا گیا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی دنیا میں کسی تنگ دست انسان کی تنگی کو دور کرے، کسی پریشان انسان کی پریشانی کو دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کرے گا، اس کی پریشانی کو دور کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. گویا کہ یہ بدلہ بتایا گیا شریعت کے اندر. اسی لیے دیکھیے بعض احادیث میں بیماری کے علاج میں جہاں دوا کا ذکر کیا گیا وہیں صدقے کا بھی ذکر کیا گیا. اگر تمہیں کچھ بیماری لگی ہے
تو کہا کہ تم صدقہ کرو، صدقے سے تم اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ بیماری ایک مصیبت ہے، ایک پریشانی ہے، یہ غم ہے، اور بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دوا کی تعلیم بھی ہے، اور دوا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ صدقے کی تعلیم ہے۔ غریبوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، یہ ایسا ذریعہ ہے جو انسان کے غموں کو ہلکا کرتا ہے، رب العالمین کی نصرت کو حاصل انسان کرتا ہے۔ محترم حضرات، غموں کو دور کرنے کے علاجوں میں ایک مؤثر علاج جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، وہ مؤثر علاج یہ ہے کہ جب بھی انسانوں پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے ان نعمتوں کو یاد کرے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بندوں کو دیے گئے نعمتوں کا ذکر جگہ بجگہ کیا۔ ایک جگہ پر فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھ نہیں دیے؟ کیا ہم نے ایک زبان نہیں دی؟ کیا ہم نے دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ انسان کی پوری ذات، یہ پورا جسم اللہ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ تو ظاہری نعمتیں ہیں ہی، لیکن ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان، اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت۔ رب العالمین نے اسے بھی بطور نعمت کا ذکر کیا ہے۔ اگر کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں تو چاہیے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں مجھے دیا ہے۔ ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ وقتی پریشانی معمولی ہے، یہ وقتی غم معمولی ہے، تو وہ نعمتیں یقیناً ان سارے غموں کو دور کر دیتی ہے، اور نعمتوں کی کثرت، غلبہ، یہ غم پر غالب آ جاتا ہے۔ شریعت کی تعلیم یہی، جب بھی انسان پر مصیبت آئے تو نعمتوں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کیا ہے۔ اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو اور کتنی مصیبت مجھ پر ہوتی، اور کتنا بڑا غم مجھ پر ہوتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بس ظاہری طور پر جو غم عطا کیا ہے وہ بہت ہی معمولی ہے، لیکن میری ذات کے اندر کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے رکھا ہے۔ اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو میری زندگی دوبھر ہو جاتی، میری زندگی اور مصیبتوں میں، تکلیفوں میں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان آخر کون سی چیز تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ ما غرک بربک الکریم، تیرے کرم کرنے والے رب سے تجھے کون سی چیز دور کر رہی ہے، دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا، وسواک، اور اس نے تجھے برابر بھی کیا، ہر چیز تیرے ڈھانچے میں برابر رکھا ہے، تیری زندگی بہتر بنایا، کون سی چیز دھوکے میں ڈال رہی؟ یقیناً یہ سوال رب العالمین کا براہ راست انسان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، اگر ذری مصیبت آئے تو اللہ سے دور، کرم کرنے والے، رحم کرنے والے رب سے دور، اس بابرکت ذات سے مایوس، آخر کون سی چیز دھوکے میں ڈال رہی ہے؟ کتنی نعمتیں تجھ پر ہے، اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر رکھا، بہتر زندگی تجھے عطا کی، لیکن اس کے باوجود تھوڑی وقتی تکلیف تجھے دور کر رہی ہے، یہ دھوکے میں ڈالنے والی چیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک بہترین نسخہ یہ بتایا، کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، لوگوں اگر مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، غم تم پر آ رہے ہیں، ایسے وقت میں تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ اگر مجھے کم تنخواہ والی نوکری ملی تو مجھے چاہیے کہ میں ایسے وقت میں غم نہ کروں، بلکہ انہیں دیکھوں جو مجھ سے بھی زیادہ کم تنخواہ لینے والے۔ اگر میری کمائی روزانہ کم ہے تو میں غم نہ کھاؤں، بلکہ ان لوگوں کو دیکھوں جو مجھ سے بھی زیادہ کم کماتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ کم دیتا۔ یہ کائنات کا قانون اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا، انسانوں کا قانون اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے کہ سب کو یہاں برابر نہیں رکھا، کوئی برابر نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر 5-6 بھائی ہیں، یقینی بات ہے کہ سب کی کمائی برابر ہونا ضروری نہیں ہے، اور سب کی زندگی بہتر انداز میں، برابر انداز میں گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ہر ایک کی زندگی کے معاملے الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔
اگر کمائی کی بات کریں تو اس میں سب سے چھوٹا بھائی زیادہ کمانے والا ہوگا بڑے بھائی کے مقابلے میں، یا درمیانی بھائی زیادہ کمانے والے ہوگا چھوٹے اور بڑے کے مقابلے میں۔ یہ رب العالمین کا قانون ہے۔ تو اسی لیے یہ تعلیم دی گئی کہ کبھی کوئی غم نہ کریں، کسی پر حسد نہ کریں، دشمنی نہ کریں، مایوس نہ ہو اللہ کی ذات سے۔ ایسے وقت میں یہ تعلیم یہ ہے کہ اگر مجھے کم ہے تو میں اپنے سے بھی کم کو دیکھوں تاکہ تسلی مل جائے، اور ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ مجھ سے بھی زیادہ کم والے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ مصیبتیں والے ہیں، تکلیف والے ہیں۔ رب العالمین کی جانب سے یہ قانون ہے۔ انسان اس فیصلے پر راضی ہو جائے گا اور اطمینان کے ساتھ خوشی بخوشی بہتر زندگی گزارے گا۔ محترم حضرات، غموں کو دور کرنے کے علاج میں شریعت نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا غم انسان کو لاحق ہوتا ہے تو پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اس غم کو دور کرنے میں محنت کریں، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اگر مالی مصیبت میں غم ہے تو محنت سے کمانے میں لگیں اور دعا کرتے رہیں۔ بیماری کی وجہ سے غم ہے، بہتر علاج کریں اور دعا کرتے رہیں۔ ماحول کی وجہ سے سیاسی طور پر مسئلے ہیں، یا کہ پروپیگنڈے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں، ایسے وقت میں ایک مسلمان اس ماحول میں کیسے تبدیلی لا سکتا ہے، ان پروپیگنڈوں کا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے طور پر محنت کریں اور دعا کرتے رہیں۔ انسان کی ذات میں جس طرح کا بھی غم لائق ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ خود محنت کرے، صرف غم میں رہ کر مایوس رہ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کریں، بلکہ اسے دور کرنے کی کوشش بھی کریں اور محنت کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں۔ دعاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت ہی بہتر ہے، آپ لوگ بعد میں اسے یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، کہ اے اللہ تو میرے دین کو بہتر بنا دے، اس لیے کہ یہ دین ہی میرے معاملے کو محفوظ کرنے والا ہے۔ عصمت امری، میرے سارے معاملے کی حفاظت کرنے والا دین ہے، دین ہی سے میں محفوظ ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ تو میری دنیا کو بھی بہتر بنا دینا جس میں میرا گزارا ہے، گزر بسر ہے، میرا کمانا کھانا ہے، زندگی گزارنا ہے، میری دنیا کو تو بہتر بنا دے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اے اللہ تو میری آخرت کو بہتر بنا دینا، اس لیے کہ میرا لوٹ کر جانا آخرت کی طرف، میرا اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اے اللہ تو میرے زندہ رہنے کو میرے لیے خیر کا باعث بنا دینا، جب تک زندہ رہوں میرا زندہ رہنا میرے حق میں خیر بنے۔ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میرا مرنا میرے لیے ہر طرح کے شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ بہت ہی جامع دعا، بہترین دعا، جس میں انسان دین کا مطالبہ، دنیا کا مطالبہ، آخرت کا مطالبہ، زندہ رہنے تک خیر کا مطالبہ، اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو وہاں راحت پانے کا مطالبہ، شر سے بچنے کا مطالبہ۔ بڑی ہی جامع دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور یقیناً یہ دعا جہاں انسان کو خیر لے کر آتی ہے تو اسی جگہ پر غموں کا مداوا کرتی ہے، علاج کرتی ہے، اس سے انسان اپنے غموں کو دور کر سکتا ہے۔ ایک دوسری دعا ابو داؤد کی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ دعا بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ میں تجھ ہی سے رحمت کی امید کرتا ہوں، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی میری زندگی کو تو میرے اوپر مسلط نہ کر، پلک جھپکنے کے برابر، ایک لمحے کے برابر بھی۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اے اللہ میرے ہر معاملے کو درست کر دے، میری زندگی کے ہر معاملے کو بہتر بنا دے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اتنی بہترین دعا، چھوٹی دعا ہے
جو انسان اس کے ذریعے یقیناً رب العالمین کے یہاں مدد کا مطالبہ کرتا ہے، رب العالمین کی نصرت کو حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے غموں کو دور کرتا ہے۔ غموں کے علاج میں ایک آخری بات یہ ہے محترم حضرات، دیکھیے ہم تو گنہگار ہیں، انسان ایک عام انسان ہونے کے اعتبار سے کبھی نہ کبھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، کبھی رات میں تو کبھی دن میں، کبھی تنہائی میں تو کبھی مجمع میں، کبھی آنکھ سے، زبان سے، کان سے، ہاتھ اور پیر سے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے انسان گناہ کرتا ہے، اور گناہ کا سبب مصیبت بتایا گیا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، غم، پریشانی، تکلیف لائق ہوتی ہے، وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی، گناہ کر رہے ہیں تب جا کر مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے بہترین انسان، اشرف المخلوقات میں سب سے اشرف، اعلیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو گناہوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے گناہوں سے انہیں پاک رکھا تھا، کبھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، اللہ نے غیبی طور پر محفوظ رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں کتنے غم تھے، کتنی پریشانیاں تھیں۔ ایسے وقت میں ہم عام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کے غموں کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ یقیناً اس سے جب انسان موازنہ کرے گا، مقابلہ کرے گا، تو آپ کی تکلیف، آپ کی مصیبت اور آپ کے غم کے مقابلے میں ہماری تکلیف بہت معمولی دکھائی دے گی، ہمارا غم بہت معمولی دکھائی دے گا، ہمارے خوف کے دن بہت معمولی دکھائی دیں گے۔ ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، مکے میں لوگوں نے آپ کو ستایا، مارا، جان لینے کی دھمکی دی اور کوشش بھی کی، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کی بیٹیوں کو ستایا، آپ کی بیٹیوں کے ذریعے آپ کو غم میں ڈالا، اور آپ کی بیوی پر الزام لگا کر آپ کو پریشانی میں ڈالا۔ گھر کے افراد کے ذریعے جتنا آپ کو غم لاحق ہوا، اسی قدر صحابہ کے اموات، صحابہ کی تکلیفیں، امت کی تکلیفوں سے بھی آپ کا غم اور زیادہ تھا۔ اتنا بڑا آپ کا غم تھا، لیکن انسان جب آپ کی زندگی کو سامنے رکھے تو خود کی زندگی کی تکلیفیں بہت معمولی دکھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو انبیاء کو زیادہ آتی ہیں، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء کی طرح دین پر رہنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں اگر ایک نیک انسان پر آ رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کی آگے کی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے، خیر لانا چاہتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں خیر کا فیصلہ کرنا چاہے تو اسے آزماتا ہے، مصیبتیں اسے عطا کرتا ہے۔ اگر گنہگار پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ سنبھلنے کے لیے، بچنے کے لیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے، دونوں صورتوں میں مومن کے لیے یہ غم، رنج اور مصیبتوں کے معاملے یہ فائدہ مند ہیں۔ کسی کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، کسی کے گناہ اس سے مٹتے ہیں، اور کسی کو تنبیہ کیا جا رہا ہے، رکنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی اگر 60-70 سالہ زندگی ہے، 60-70 سالہ زندگی میں اگر پوری زندگی بھی 60-70 سالہ پوری زندگی، جس کے دن، جس کی راتیں، جس کے پورے سال اگر پورے غم ہی غم میں چلے جائیں، لیکن پھر بھی اس کا ایمان بچا رہے، کل قیامت کے دن جب جنت کی ایک ہلکی سی ہوا بھی اس کے جسم کو لگے گی، وہ سارے غم انسان بھلا دے گا، کوئی غم یاد نہیں رہے گا۔ حدیث کے اندر آپ نے بطور مثال پیش کی، کل قیامت کے دن جنت میں، دنیا میں مصیبت میں، تکلیف میں رہنے والے انسان کو ایک غوطہ لگایا جائے گا، جب اس دوبارہ
جنت سے لوٹ کر آئے گا، پوچھے گا کیا تجھے دنیا میں کوئی تکلیف تھی، غم تھا؟ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ میری زندگی تو بہت آرام سے گزری، دنیا میں کوئی غم نہیں تھا، میں تو خوشی خوشی زندگی گزارا ہوں۔ جو دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ رہنے والا، کبھی اس نے غم کو نہیں دیکھا، تکلیف کو نہیں دیکھا۔ جہنم میں ایک سیر اسے کرایا جائے گا، جہنم کی ایک ہوا، ایک جھونکے سے جب اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا تو کہے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی آرام کو دیکھا، راحت کو دیکھا؟ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی راحت ہی کو نہیں دیکھا، میری زندگی صرف غم ہی غم میں تھی۔ یقیناً یہ ایمان کا فائدہ اور فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان ایسے غموں کے وقت میں اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، صبر کے ساتھ زندگی گزار لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، تو یقیناً یہ دنیاوی زندگی کٹ جائے گی، آخرت کی زندگی میں انسان آرام ہی آرام حاصل کرے گا۔ الغرض شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، آرام بھی ملے گا۔ ایسے وقت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان پر قائم رہے، توحید پر جمع رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنائے، اس کے ذریعے یہ دنیا خوشی بخوشی انسان آرام سے گزار دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان اور توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پر سمعاً و طاعاً ہمیں تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو غم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کاروباری مسائل میں، کمائی کے معاملے میں غم میں ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کے کمانے اور کمائی کے معاملے میں غموں کو دور فرمائے۔ رب العالمین سب کے لیے بہتر کمائی کا ذریعہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کمائی میں، مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کے گھر بار میں، کاروبار میں، اعلیٰ اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمروں میں، ہمارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر کے افراد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ رب العالمین راحت کی زندگی، سکون کی زندگی ہمیں عطا فرمائے۔ رب العالمین جو شریعت کی تعلیم ہے، ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔